الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے جب اس نے کہیں جانا ہو کہ یار میں یہ کہوں گا، سوچتا ہے، ہر انسان سوچتا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے علماء کی تقاریر سنی، ماشاءاللہ جوش، ولولہ، ایمانی طاقت، روحانیت وہ جھلک رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے سب سے زیادہ اچھی بات جناب حضرت علامہ مولانا حود صاحب کی لگی۔ سب سے اچھی بات انہوں نے کہی۔ وہ بڑے جیسے علماء مختصر بات کرتے ہیں اور پھر جامع بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں سارا گلشن اکٹھا کر لیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ سارے تو آ گئے ہیں، بریلوی بھی آ گئے، دیوبندی حضرات بھی آ گئے، اہل حدیث حضرات تو ویسے ہی ہمارے میزبان ہیں، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ آئیے نا، سارے عملی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری تو الحمدللہ تاریخ ہے کہ قبلہ ابا جان، قبلہ امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمہ اللہ، یہ علماء دیوبند کے پاس بھی گئے، علماء اہل حدیث کے پاس بھی گئے، اور ان کو جا کر کہا یار صرف غلط فہمیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف غلط فہمیاں ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں تو ہم سارے کے سارے یوں ہو جائیں گے۔ اور جس دن یقین مانیے ہم ایک ہو گئے، اس دن امریکہ تو کیا، امریکہ کا باپ بھی ہمیں نہیں ہلا سکے گا۔ دیکھیے آج کا دور میں سمجھتا ہوں ہمارے جینے کے لیے اپنے بزرگوں کی بنسبت آسان ہے۔ آج اگر مجھے یا کسی بھائی کو، وطنی بھائی کو اگر چوٹ لگتی ہے تو فوراً سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو جاتی ہے بھی یہ واقعہ ہو گیا۔ ہمارے وہ بزرگ علماء، وہ 73 کے وقت جب ایک لبرل حکومت بھی قائم تھی، اس وقت جب سٹریٹ فائر بھی ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، شام تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے انجرڈ ہیں، کتنے فوت ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس دور میں ہم نے یونٹی دکھائی، یوں ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ لبرل حکومت، پیپلز پارٹی کی دور میں ہم نے جو ہمارے عقائد قادیانیت کے متعلق تھے وہ آئین میں درج کروائے، اور یہ ہم نے علماء کی طاقت سے کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم علماء کی طاقت سے کریں گے۔ بس کرنا صرف اتنا ہے، کاش ہم اکٹھے ہو جائیں، کاش اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ عبدالرحمن مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام اکابرین سے یہ اپیل کرتا ہوں، خدا را ایک کمیٹی بنائیں جس میں علماء دیوبند بھی ہوں، علماء اہل حدیث بھی ہوں، علماء بریلی بھی ہوں، یہ سارے موجود ہوں، اور ایک ایک مسئلے کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے، ایک ایک مسئلے کو۔ اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، نہ سمجھ میں آئے، تو پھر کم سے کم ہم یہ تو قوم سے کہہ سکیں گے نا یار اتنی بات تک ہم سب کا اتفاق ہے، آگے سے ہمارا اختلاف ہے، فلاں علماء کی یہ دلیل ہے، فلاں علماء کی یہ دلیل ہے۔ خدا کی قسم اکٹھے ہونے کی دیر ہے۔ بزرگ فرما رہے تھے 55 لاکھ یا 45 لاکھ تو صرف سٹوڈنٹ ہیں، صرف سٹوڈنٹ ہیں، اور جیتنے والی جماعت کتنے ووٹ لے کر آتی ہے؟ 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ، حکومت بن جاتی ہے۔ یہ سارا مذہبی ووٹ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور کسی ایک پلیٹ فارم پر یہ الیکشن لڑے اور قوم ووٹ بھی دے، تو یقین مانیے
ہمیں یہ سیمینار ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ علماء آپ کو بلا کر یہ بتلائیں گے طاغوت نے یہ کہا تھا اور ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب دیا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی بھی امام حسن سے بڑا نہیں ہے۔ امام حسن ہم سب میں سے بڑے، ہمارے کروڑوں ماں باپ امام حسن کی جوتی پر جو خاک لگی ہے اس پر قربان ہو جائے۔ لیکن جب امام حسن نے صلح کی تھی، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو پائی کیویں ایک بورڈ بنے گا، یہ خیالی باتیں ہیں، کہاں لوگ مانیں گے، ہر جماعت میں شدت پسند بھی ہوتے ہیں، یہ باتیں کہنے کے لیے آسان ہے، کرے گا کون؟ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، امام حسن نے جب صلح کی تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ امیر المومنین نہیں، آپ عار المؤمنین ہیں، مومنوں کو عار دلانے والے ہیں۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا العار خیر من النار، اور جس کو تم عار کہتے ہو خدا کی قسم یہ جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ تو آج صرف اکٹھے ہونے کی دیر ہے، بس جس دن اکٹھے ہو گئے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک ذاتی بات اپنی بتا کر میں اجازت چاہوں گا، علماء کی طرف ذرا توجہ کر کے۔ جامعہ امینیہ رضویہ سے ہمارا تعلق ہے، اور جامعہ امینیہ رضویہ کے دروازے ہمیشہ اپنوں کے لیے، مخالفین کے لیے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، انشاءاللہ کل بھی کھلے رہیں گے۔ ہمارے پاس یہ سارے علماء الحمدللہ تشریف لاتے رہے، ہماری سرپرستی کرتے رہے، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اور کئی دفعہ اتنا بے تکلفانہ ماحول بھی ہو جاتا تھا کہ باہر سے کوئی آ کر دیکھے تو اس کو یہی لگے کہ یار سارے بریلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنا ان کا پیار تھا، سب کچھ تھا۔ یہ میرا وطن ہے، اس کی رکھوالی ہم نے رکھنی ہے، اور یاد رکھیے ایک وقت وہ بھی تھا جب شاہ احمد نورانی سے نواز شریف ٹکٹ لینے کے لیے آیا کرتا تھا، اور یہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ میری تقریر بس اسی بات پر ختم ہے، خدا را اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہونے میں ہی بقا ہے۔ اگر ہم اسی طرح الگ رہے تو بھیڑیے، یہ قادیانیت، یہ ایتھسٹ ہمیں نوچ کھائیں گے۔ ہمارے وہ بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یقین مانیے 10 سال کے بعد ان کے عقائد اتنے خراب ہو چکے ہوں گے، آپ چاہ کر بھی اس کو صحیح نہیں کر پائیں گے۔ تو خدا را اکٹھے ہو جائیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔